بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے امام رضا کی روایت پڑھی نا کہ مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر امام سمجھ کے نہیں تو دوست سمجھ کے مجھ سے باتیں کر، اگر دوست سمجھ کے نہیں تو بھائی سمجھ کے ہم سے باتیں کر، اگر بھائی سمجھ کے نہیں تو باپ سمجھ کے ہم سے باتیں کر۔ مولا یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مولا بتانا چاہتے ہیں ہم بیوی سے زیادہ تم سے قریب ہیں، ہم باپ سے زیادہ تم سے قریب ہیں، ہم تمہاری اولاد سے زیادہ تم سے قریب ہیں، اسی لیے کہا کہ ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ کہ کل وہ واقعہ بتایا کہ قبر میں امام حسین 3 راتیں اس خاتون کی قبر میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے امام کو یاد کیا۔ خدا بھی یہی کہتا اے میرے بندے مجھے یاد کر، اذکرونی اذکرکم، اگر تو مجھے یاد کرے گا میں تمہارا رب بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اے خدا تو کہاں کہاں یاد کرے گا؟ فرمایا اگر تم نے زندگی کے ہر پہلو میں مجھے یاد کیا میں مرنے کے بعد ہر پہلو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن اگر تم نے اولاد کی خاطر مجھے بلا دیا، بیوی کی خاطر مجھے بلا دیا، بچوں کی خاطر مجھے بلا دیا، ان کی پڑھائی کے پیسے چاہیے تھے، حرام مال کے پیچھے چلے گئے اور اپنے رب کو بھلا دیا، اپنے آقا کو بھلا دیا، تو مولا فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب بیٹی باپ سے بھاگے گی، باپ بیٹی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی۔ کہ مولا کیوں بھاگے گی؟ امام فرماتے 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کیونکہ اس کی اپنی نیکیاں کم ہوں گی، کہیں کوئی مجھ سے نیکیوں کا سوال نہ کر لے، کہیں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، شاید میں جواب نہ دے پاؤں۔ دوسری وجہ مولا فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہے کہ یوم تبلی السرائر، کہ وہاں پر جتنے چھپے ہوئے راز ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، گناہوں کی تجوریاں کھل جائیں گی، چھپے ہوئے راز ظاہر ہو جائیں گے۔ جب راز ظاہر ہو جائیں گے اس بندے گنہگار کی شکل بدل جائے گی، اس کی صورت بدل جائے گی۔ یہ نہیں چاہے گا اس کا شوہر اسے دیکھے، یہ نہیں چاہے گی اس کا بھائی اسے دیکھے، یہ نہیں چاہے گا اس کا بیٹا اسے دیکھے۔ مولا فرماتے ہیں اس دن ایک چیز تجھے کام آئے گی۔ مولا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا اگر تم نے اپنے رب کو یاد کیا، اگر تم نے اپنے امام حسین کو یاد کیا، اگر تم نے مولا علی کو یاد کیا، دنیا میں کثرت سے ان کو یاد کرو، آخرت میں کثرت سے وہ تمہیں یاد کریں گے۔ لیکن اگر ان کو یاد نہ کیا کہ مولا کیسے یاد کریں؟ فرمایا ہر لمحے میں ہمیں یاد کرتے رہو، تمہاری زبان پر ہمیشہ ذکر پروردگار عالم ہو۔ ایک دفعہ خدا کہتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، ایک مرتبہ کہتا ہے ذکر کثیر کرو، چلتے پھرتے تمہاری زبان پر میرا ذکر ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ کہتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس کے اندر اپنے رب کا ذکر کرو۔ کہ مولا یہ ذکر نفسی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ اعلیٰ ترین منزل ذکر ہے۔ کہ مولا کیسی منزل ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ تو زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جب بھی تو سانس لیتا ہے تیری سانسیں بھی یا اللہ کہہ رہی ہیں، تیری ہر نکلتی ہوئی سانس سے اللہ کا ذکر آ رہا ہے، ہر جاتی ہوئی سانس سے اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ جس طرح آغائے کشمیری جب سانس لیتے تھے تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ، جب سانس نکلتی تھی تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ یہ زبان سے نہیں کہتے تھے، یہ ذکر قلبی ہے، یعنی ان کے دل سے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ، ان کے دل سے آواز آتی تھی یا اللہ، ان کے دل سے آواز آتی تھی یا رحمان۔ فرمایا دل وہ عضو ہے کہ جہاں پہ 1 سیکنڈ میں تمہارا خون کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اب جب دل نے ذکر خدا کیا گویا تمہارے خون کے قطرے قطرے نے اللہ کا ذکر کیا، گویا تمہارا پورا وجود عبادت پروردگار عالم میں ہے۔